گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز فتنہ ہے، فلاں چیز آزمائش ہے، فلاں چیز امتحان ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں فتنہ اس کا جو ترجمہ آتا ہے وہ لغوی ترجمہ سونے کو جو کندن بنانے کے لیے جلایا جاتا ہے، آگ کے شعلوں میں پکایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتن الذہب، یعنی کہ سونے کو خالص کر دیا گیا ہے، اور سونے کے اندر جو ملاوٹیں ہیں، جو اس کے اندر کھوٹ ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ فتنہ ہے۔ اور پھر اصطلاحات میں اور عربی محاورے میں جب کسی شخص کا ایسا امتحان لیا جائے کہ وہ امتحان انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دے، اندر سے ہلا کے رکھ دے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اور پھر فتنے کی بھی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو آپ کے اوپر آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے طاری ہوا ہے، اور ایک فتنہ وہ ہے جو کسی اور شخص کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتا ہے یا لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، جب کبھی تمہیں کوئی برائی چھوتی ہے، کوئی برائی آتی ہے، تو اس میں تمہارے نفس کا کردار موجود ہوتا ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، انسان سے بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعمال، اس کا بدلہ وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، یقینی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ شرک کا مرتکب ہے، یا وہ بدعت کا مرتکب ہے، یا وہ خلاف سنت کاموں کا مرتکب ہے، تو ان قریب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کسی امتحان میں پڑ جاتا ہے، اور اس امتحان سے گزرتے گزرتے اگر اللہ نے اس کی نصیب میں ہدایت مقدر کی ہو تو عقل آ جاتی ہے، بات سمجھ جاتا ہے اور اپنے بھٹکے ہوئے راستے پر واپس آ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس فتنے سے کفر بن جاتا ہے، اس فتنے سے ناشکری بن جاتی ہے،
اور وہ فتنہ انسان کو بدبختی کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس زندگی میں جتنے بھی مراحل سے گزرنا ہے، پہلے سے ہم نے اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے، اور اس کے لیے اپنے عزم، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنا نظریہ، اس کو مضبوط کر لینا، یہ بھی مسلمان کے لیے فرائض منصبی ہے۔ اور کچھ فتنے وہ انسان پر کسی اور کی عمل کی وجہ سے آتے ہیں، کسی اور کے ظلم کی وجہ سے آتے ہیں، کسی اور کے زیادتی کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں، اور ان فتنوں میں بھی سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ علماء جب دعا کرتے ہیں تو دو چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر ایک، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے، اور نمبر دو، اے اللہ ہمیں شیطان، جن و انس کے شر سے بھی محفوظ رکھیے۔ اور یہ جو امتحان ہوتا ہے، یہ جو فتنہ ہے، کیونکہ فتنے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور بتا دیا، تو اس کے اندر تین قسم کے فریق موجود ہیں۔ ایک آپ ہیں، دوسرے نمبر پر جو آپ کا فریق مخالف ہے وہ ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالی کی ذات اقدس، وہ آپ کے معاملے کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی صفات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے ہیں۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، لیکن اس دن ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے بارے میں جب انسان کا عقیدہ خالص ہو جائے اور یہ بات وہ سمجھ لے کہ میرا رب ظالم نہیں ہے، میرا خدا زیادتی نہیں کرتا ہے اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا، تو دوسرا جو فریق ہے وہ آپ کا مخالف ہے۔ اگر اس نے زیادتی کر لی ہے اور اس نے ظلم کر لیا ہے، یا اس نے آپ کا حق مار لیا ہے، تو اس کے ذمے پہ جو سیدھے راستے پہ جانا تھا یا الٹے راستے پہ جانا تھا، ان میں سے اس نے راستہ چن لیا ہے اور وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ دو فریق ہو گئے، تیسرا فریق کون ہے؟ وہ آپ ہیں اور وہ میں ہوں۔ اب یہ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، حق کا ساتھ دیں، یا ہم الٹے راستے پہ چلیں اور باطل کا ساتھ دیں۔ ہم عدل و انصاف کا ساتھ دیں، ہم سچ کا ساتھ دیں، ہم قرآن و سنت اور حدیث اور دین اسلام کا ساتھ دیں، یا ہم شیطان کی تعلیمات کی طرف جائیں، یا ہم دنیاوی اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کے مال و دولت والا جو مذہب ہے
اس کی طرف جائیں. اور کامیاب وہ مسلمان ہے جو فتنے میں اپنی طرف سے ایسا عمل کرتا ہے کہ اس عمل کے بدلے اللہ تعالی کے ہاں اس کو اجر ملے، اللہ تعالی کے ہاں اس کو ثواب ملے. یہ نہیں کہ فتنے میں ہم ایسے اعمال کر بیٹھیں کہ جیسے ظالم کو سزا ملے گی ایسے ہمیں بھی سزا ملے. یہ گھاٹے کا سودا ہے. اور فتنے، ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اتنے بڑے بڑے ظالموں کو چھوٹ دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرعونوں کو موقع دیتے ہیں، بڑے بڑے دجالوں کو موقع دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یاد رکھیے کہ صرف اس کو موقع مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا. کیا آپ نے کبھی گناہ نہیں ہوئے؟ کیا آپ سے کبھی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا آپ 100% جیسے اللہ تعالی کی عبادت ایک بندے کو کرنی چاہیے آپ 100% اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ممکن نہیں. بلکہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے، انسان سے کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن اعمال کی شریعت میں گنجائش نہیں تھی. تو آپ پہ تو آسمان سے بجلی نہیں گری، آپ پہ تو آسمان سے پتھر نہیں گرے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. تو جیسے اللہ کی حکمتیں آپ کے بارے میں ہیں، اسی طرح اللہ کی عظیم حکمتیں ظالم کے بارے میں بھی موجود ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے. انما یؤخرہم لیوم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں ایک دن تک. جب وہ دن آ جائے گا لا تقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نہ شفاعت چلے گی، سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، پیسہ چلے گا، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے کے قادر ہوگا. اس قسم کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں.